رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قبل هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على خيرة خلقه أجمعين. حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات بھیجو. حضرات مومنین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں جس آیہ کریمہ کو میں نے پیش کیا وہ سورہ فجر کی آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. خطاب ایک ایسے نفس سے کہ جس نے اتنا اس کو اطمینان دلایا کہ اسے نفس مطمئن کا خطاب مل گیا. اور ایسے نفس مطمئن کو خطاب کر کے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے نفس مطمئن پلٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ، راضی ہو کر مرضی پروردگار کو اختیار میں لے کر فادخلی فی عبادی، اور داخل ہو جا میری بندگی میں اور میری جنت میں. یوں تو مختصر ترجمہ اس آیت کا، جس میں پروردگار عالم اس نفس کو اتنا پرکھ کر، اس کو اتنا جانچ کر، یا یوں کہہ دیا جائے اتنا امتحان لے کر، کس کا؟ جس نے خود اتنا امتحان دے دیا کہ امتحان میں بھی اگر کسی نے مدد کے لیے بھی کہہ دیا سایہ دے کر جبرائیل ہٹو، یہ امتحان ہے. یہی تو ہوا کربلا میں، ایک سے ایک مصیبتیں پڑتی جا رہی تھیں، جنازوں پہ جنازے اٹھاتے جا رہے تھے، اور وہ دھوپ کی شدت اور پیاس کی شدت
اور جب احساس ہوا کوئی سایہ کیے ہوئے دیکھا جبرائیل، اے جبرائیل آج ترس کھانے کا وقت نہیں، امتحان دینے کا، جو خود اتنا بڑا امتحان دے رہا ہو، اس امتحان کو دیکھ کر خداوند کریم آواز دے رہا ہے، اے نفس مطمئن پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ کیسا نفس، اس کا اگر جائزہ لیا جائے، بھائی نفس ایک نفس ہے، میں نے کل نفس اور روح دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ روح جان ہے تو یہ انسان ہے، یہ روح نہ ہو تو انسانیت نہیں ہے۔ اور جو انسان اپنے روح کو سمجھ لے، اپنے وجود کو سمجھ لے، اسی کو نفس کہتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں پھر سے ایک وضاحت کر دی جائے، نفس ہے کیا؟ ہر ذی وجود کو، ہر ذی جان کو، جس میں جان ہو، اس کو نفس کہتے ہیں۔ لیکن نہیں، لغت نے کچھ اور کیا ہے، صرف جاندار ہو اس میں روح ہو اسے نفس۔ لغت نے آگے اگر کوئی وجود ہے جسے کوئی چیز کہی جا سکے اسے نفس کہتے ہیں۔ لیکن پھر وہی پلٹنا ہوگا، اگر اصطلاح میں نفس دیکھیں گے آیت کے لحاظ سے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر ذی روح کو جس میں جان ہو اسے نفس کہتے ہیں۔ اچھا، یہ نفس اگر معمولی چیز بھی ہو تو اسے نفس، اور اگر وہ نفس اپنا کمال آگے بڑھا دے، اس نفس میں کچھ کمال آگے بڑھ جائے، علم کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، اور بھی آپ کمال میں اسے بڑھاتے جائیے تو یہ نفس کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ کوئی ایمان کے لحاظ سے، کوئی تعلیم کے لحاظ سے، کوئی عرفان کے لحاظ سے، کوئی مدرسے کے لحاظ سے، کوئی اور بہت سے اپنے کوئی امتیازی حیثیت ہوگی اس لحاظ سے، تو وہ نفس کا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نفس وہ ہو کہ جسے پیغمبر لے کر اپنا نفس بنا کر جائیں، اپنا نفس، تو اسے نفس رسول تو کہا جائے گا نا۔ اور اگر وہی رسالت کی جان بچانے کے لیے بستر رسالت پہ سو جائے تو اسے نفس رسول ہی تو کہا جائے گا۔ ارے جو اپنے کو نفس رسول نہ بنا سکے اسے رسول کا جانشین کیسے؟ اسے رسول کا خلیفہ وہی ہوگا جو نفس رسول کہلائے، نفس رسول کہلائے گا، رسول کا جانشین بنے گا۔ صلوات بھیجے بات یہی نہیں رکی نفس رسول پر، نہیں، اس نے اپنا کمال اور آگے بڑھایا۔ یہ نفس رسول اس لیے نہیں کہ بسر رسالت پر نہیں، بلکہ رسول کی جان تو خطرے میں تھی، اور بہت سے مقاصد۔ اللہ نے رسول کو جس مقصد سے بھیجا تھا، نبی کو جس مقصد سے بھیجا تھا، وہ مقصد فوت ہو جاتا۔ گویا صرف رسول کی جان بچانا مقصود نہیں کہ بسر رسالت پہ سو گئے، بلکہ مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔
اگر نفس رسول صرف بننا ہوتا تو ٹھیک ہے، یہ بسر رسالت پر نہیں، نفس رسول سے بڑھ کے اسے نفس اللہ بھی بننا تھا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد۔ اب نفس اللہ اور نفس رسول، اور یہ پھر آگے اور اگر دیکھیں وہی ذات جو نفس رسول نفس اللہ بنے گی، اب اگر وہ اپنی زبان کو خدا کے لیے کھولے گا تو اس کی زبان نہیں بلکہ لسان اللہ، اگر وہ ہاتھ سے چلائے تلوار اور شمشیر اور دشمنوں کو مارے تو خدا کے لیے، تو یہ اس کا ہاتھ نہیں بلکہ ید اللہ بن جائے گا۔ آپ پورے کوئی راس اللہ کہہ لے، کوئی نفس اللہ کہہ لے، کوئی ید اللہ کہہ لے، کوئی لسان اللہ کہہ لے۔ اب اگر پیغمبر معراج پہ جائیں جہاں پر تنہائی کا احساس، جبرائیل امین آئے تھے لینے کے لیے، براق پر نورانی سواری، تو اس کو چلانے والا بھی تو کوئی نورانی ہونا چاہیے نا۔ چلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرائیور۔ ہاں، اگر سواری نورانی ہے تو چلانے والا بھی معلوم ہے۔ جبرائیل آئے اور لے کر گئے، ایک مرحلہ جہاں پر رک گئے اور کہا جائیے آگے۔ لینے آئے تھے تو پہنچاؤ نا وہاں تک، نہیں آگے نہیں، راستہ تو بتا دو۔ کہا نہیں یہ بھی نہیں۔ معلوم ہے یہ وہ ہیں نورانی ہستیاں جو ہمارے وجود سے پہلے یہ، اور یہ تو کائنات کا سر، ایسی ان کو کیا بتانا ہے؟ ہاں اچھا، پیغمبر آگے بڑھے، معلوم ہے اودنو منی، اودنو منی، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ اور پیغمبر کو بلایا کس لیے گیا تھا؟ پیغمبر کو معراج پہ بلایا کیوں گیا تھا؟ کہتے ہیں سارے انوار جتنے بھی وجود ہیں سب کو صلبوں میں رکھا گیا، ایک نور تھا جسے صلب میں نہیں رکھا گیا، اسے پروردگار نے اپنے پاس بچا کے رکھا۔ علی کا نور، نبی کا نور، آدم سے چلتے 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 جناب ہاشم اور پھر جناب عبد المطلب، اور پھر ایک نور دو ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ابو طالب ایک عبداللہ۔ اب جب یہ تو نور آ گئے صلبوں کے ذریعے سے، لیکن ایک نور تھا جسے صلبوں میں نہیں رکھا، اسے نور فاطمہ کہتے ہیں۔ آواز قدرت آئی، نبی اس کو لینے کے لیے تمہیں آنا پڑے گا۔ معراج پر پیغمبر، معراج کیا سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں جسم، ارے جسمانی کہاں ہو سکتا ہے یہ جسم اتنی اوپر اور اسپیڈ اتنی کہ جائے اور واپس آ جائے، زنجیر ادھر ہلتی رہے، بستر گرم رہے، اور کیا ہے؟ وضو کا پانی، تین چیزیں ہیں نا، اور تینوں تاریخ نے لکھی ہیں۔ اور کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ صرف گھمانا مقصد نبی کو نہیں تھا کہ چلو سیر کر لو، نہیں، بلکہ اپنی آیات دکھانے کا مقصد۔ پاک و پاکیزہ وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات سیر کرایا، مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، اور پھر آسمان، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، معراج۔ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز بھی ہم چاہیں تو اس نماز کو معراج بنا سکتے ہیں۔ پیغمبر نے آواز دیا صلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے۔ اگر تم بلندیوں تک جانا چاہو، آؤ نماز میں اللہ اکبر کہہ کے دیکھو اس کی کبریائی کا اعلان، اور پھر تمہاری روح اوپر تک جائے گی۔ نماز ہماری معراج ہے۔ اگر پیغمبر کے جسمانی معراج کا انکار کرے تو پیغمبر ہمارے جیسے
اسی لیے انہوں نے جرأت سے کہہ دیا یہ تو ہمارے جیسے ہیں، لیکن یہ ہمارے جیسے تو ہیں، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ ایک جیسے ہی وہ فرشتہ نازل ہوتا ہے تو نہیں برداشت کر پاتے ہیں۔ ہاں، کہاں نبی کے جیسے ہوئے؟ نبی فرشتوں کو برداشت کر لیتا، ہم ایک فرشتے کو نہیں برداشت کر پاتے نبی کے جیسے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی، اگر روحانی معراج کا مسئلہ ہے تو روحانی معراج تو ہم کو بھی آپ کو سب کو ہو رہی ہے۔ ابھی آپ بیٹھیں، فرض کیجیے آپ کربلا جا چکے ہیں، فرض کیجیے آپ نجف جا چکے ہیں، آنکھوں بند کیجیے، دیکھیے میں زرعی حسین کے پاس بیٹھا ہوں، پھر یہ ادھر شہداء کے قبر ہے، اور پھر پہنچ گئے آپ، ہوا ہے کربلا، ہوا ہے نا، میں نے تو پہنچا ہی دیا آپ کو۔ آپ امریکہ نہیں گئے، میں آپ سے کہوں ذرا آنکھ بند کیجیے، واشنگٹن دیکھیے، وہاں پر وہ اور پھر وہ ساری چیزیں، آپ پہنچ گئے۔ روح ایسے میرا پہنچنا تو سب کے لیے ممکن ہے، جہاں کہیں میں گھوم کے بتاؤں، ابھی نام لیتے جائیے، اس جگہ آپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن نہیں، اس وجود نوری کو اللہ نے زمین سے اٹھایا، بلندیاں دیں۔ اچھا نہ مانیے جسمانی، یہ جہاز کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ کوئی ویٹ 300-400 کلو، تو اس میں سامان، پھر آدمی اتنا ہی، کتنے؟ اتنا بڑا جسم جہاز اٹھ کے اوپر بلندیوں پہ جا سکتا ہے۔ ہمارے علم کی ترقی، اتنے بھاری جسم کو اگر ہم علمی ترقی میں آگے بڑھ جائیں تو ہم جہاز کو اڑا کر، خود اس میں بیٹھ کر، اپنے تمام ساز و سامان کو رکھ کر اڑا سکتے ہیں۔ علم کی ترقی ہے نا۔ اگر ہماری علم کی ترقی یہ ہو سکتی ہے، اچھا آگے اور مسئلہ، بھائی پہلے جو سفر ہمارا 8 مہینے 10 مہینے 1 سال میں ہوتا تھا، اب کتنے دیر میں؟ 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں ہے نہیں؟ بھاری جسم اڑا دیا، خود بھی بیٹھے، سامان بھی لے کے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ 6 مہینے 8 مہینے والا سفر آپ 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے میں طے کر لے رہے ہیں، یعنی آپ کے علم کی ترقی یہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر خدا اپنے علم کمال سے ایک وجود کو، اپنے محبوب کو، نورانی ذات کو وہ اٹھا کر مسجد الحرام سے مسجد الاقصی اور پھر آسمانوں کی بلندیاں اور پھر دنو و اقترابا کی منزل، کیا ہو گیا؟ سمجھ میں آیا؟ معراج سمجھ میں نہیں آئی آج تک ہمیں۔ اب تو مان لو اتنی ترقیاں کر کے تم نے سب کچھ تو، اچھا ترقی اتنی کر لی، کتنی ترقی؟ قرآن مجید وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ قَلِيلًا، ہم نے تو تم کو علم جو بہت تھوڑا سا دیا ہے۔ یہ تھوڑا سا علم پا کر ستاروں میں، چاند پر، سورج کے ارد گرد تھوڑا سا علم پا کر تم اتنی بلندیوں تک جا سکتے ہو، اور جنہیں پورا علم دیا وہ چاہے تو ستاروں کو اپنے در پہ بلا لیں، چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، چاہے تو سورج کو پلٹا دیں۔ ایک صلوات بھیجو۔ تھوڑے سے علم کا اتنا کمال ہے، اور جس کے پاس پورا علم ہو، جسے باب مدینۃ العلم کہا جائے، جسے شہر علم کہا جائے، کیوں نہ وہ سورج کو۔ اور پھر معلوم ہوا کہ معراج کا انکار
جسمانی معراج نہیں ہو سکتی۔ علم کا کمال یہ ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟